الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا درس حیض و نفاس کے مسائل سے متعلق ہے۔ حیض وہ معروف خون ہے جو عورتوں کے بچہ دانی سے نکلتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت کیا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کی عادت کا لحاظ کیا جائے گا۔ اور جہاں تک نفاس کا مسئلہ ہے تو نفاس وہ خون ہے جو ولادت کی وجہ سے عورتوں کے بچے دانی سے نکلتا ہے، اور اکثر مدت اس کی 40 دن ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کانت النفساء تجلس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما۔ یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 53 نمبر پر موجود ہے، ایسے ہی یہ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولادت کے بعد عورتیں 40 دنوں تک انتظار کرتی تھیں۔ تو یہ اکثر مدت ہے۔ اگر کوئی عورت 40 دن کے بعد بھی خون کا آنا دیکھے اور اس کا خون بند نہ ہو تو وہ غسل کر لے گی اور اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی۔ لیکن اگر 40 دن سے پہلے ہی خون بند ہو گیا، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 30 دن کے بعد کبھی بھی خون بند ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو خون بند ہونے کے بعد پاک تصور کرے گی اور پاکی کے جو مسائل ہیں وہ اس پر منطبق ہوں گے۔ اور اگر 40 دن کے بعد خون جاری رہا تو اس کو استحاضہ مان کر کے عورت اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی۔ 40ویں دن غسل کرنے کے بعد پاک جیسے معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں کیا چیزیں ایک عورت پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں محدث پر یعنی جس پر جو ہے غسل ضروری ہے، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ چیزیں اس عورت پر بھی حرام ہوتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ مثلا صلاۃ پڑھنا بلا غسل کے حرام ہے، طواف کرنا بلا غسل کے حرام ہے۔ تو اسی طرح سے صلاۃ پڑھنا اور طواف کرنا یہ حائضہ اور نفاس والی عورت پر حرام ہے۔ اور البتہ اس پر کچھ چیزیں مزید بڑھ جاتی ہیں، جیسے صوم ہے، روزہ رکھنا۔ صوم اس کے اوپر حرام ہے، وہ بعد میں صوم کی قضا کرے گی جب پاک ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں معاذہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے اماں عائشہ، کیا بات ہے کہ حیض والی عورت صوم کی قضا کرتی ہے اور صلاۃ کی قضا نہیں کرتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا تھا تو ہمیں صوم کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 321 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 335 نمبر پر موجود ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں آپ یہ دیکھیں کہ سوال کے جواب دینے کا کتنا بہترین طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ حکمتوں کے پیچھے اور عقلیات کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے اور سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کی طرف چیزوں کو پھیر دیا جائے اور شرعی دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی کہ آپ جب عورتیں حائضہ یا نفاس میں ہوتی تھیں تو آپ صوم کے لیے تو قضا کا حکم دیتے تھے لیکن صلاۃ کے لیے قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے جو چیز حرام ہے وہ شرمگاہ میں وطی کرنا، ہم بستری کرنا، جمع کرنا بھی اس کے ساتھ حرام ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ایک یہ تکلیف کی چیز ہے، اذیت ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے،
عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہا کرو اور ان کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ یہ الگ رہنا اور قریب نہ جانا یہ نہیں ہے کہ اس سے بالکل تعلقات ختم کر لیے جائیں اور اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس کا کھانا اور پلیٹ الگ کر دیا جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مقصود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واضح کیا ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تمام چیزیں حائضہ عورت کے ساتھ کر سکتے ہو سوائے وہ عمل جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جماع کے سوا سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ غسل کر لیں اور پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ اس طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر کام کرو سوائے نکاح کے، سوائے ہم بستری کے، سوائے جمع کے، یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح سنن ابن ماجہ میں 527 نمبر پر موجود ہے، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 302 نمبر پر، سنن ابی داؤد میں 255 نمبر پر، سنن ترمذی میں 4060 نمبر پر، اور اسی طرح سے سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حائضہ عورت سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حائضہ عورت سے ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حیض والی عورت سے ہم بستری کرنا حلال ہے اور اس کے بچے دانی میں شرمگاہ کو داخل کرنا حلال ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ایسا شخص کافر اور مرتد ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ بہت صریح طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے حلال سمجھے گا تو کافر و مرتد ہو جائے گا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اسے حلال نہیں سمجھتا ہے لیکن بھول کے ایسا کر لیتا ہے یا نادانی میں ایسا کر لیتا ہے یا یہ نہیں جانتا کہ ایسا کرنا حرام ہے اس لیے کر لیتا ہے یا اس کو مجبور کر دیا گیا اس کے لیے، ایسی صورت میں نہ اس کے اوپر کوئی گناہ پڑے گا اور نہ ہی اسے کوئی کفارہ دینا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اور یہ علم رکھتے ہوئے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور حیض کی حالت میں اس سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اپنے اختیار کے ساتھ یہ سمجھ کر کے کہ وہ گناہ کا معاملہ کر رہا ہے، تو ایسا شخص سخت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور معافی طلب کرے، اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا۔ وہ مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اسے کفارہ دینا چاہیے۔ کفارہ کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے تو وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ دے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سنن ابن ماجہ میں 523 نمبر پر موجود ہے، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اگر وہ ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے جبکہ خون جاری ہے، شروع کے ایام ہیں جب پوری طرح سے خون جاری ہے، تو ایسی صورت میں اسے 1 دینار دینا چاہیے، اور اگر آخری ایام میں جبکہ خون بند ہونے کے قریب ہے تو ایسی صورت میں آدھا دینار دے۔ تو یہ اس حدیث کی تفصیل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح ابی داؤد میں 238 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ رہا حیض کے مسائل اور نفاس کے مسائل، دونوں کے مسائل ملتے جلتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ کیا چیز ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ استحاضہ اس خون کا نام ہے جو حیض و نفاس کے علاوہ اوقات میں یا ان سے لگ کے متصل ظاہر ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی حیض اور نفاس کا کوئی وقت نہیں ہے اور اچانک خون جاری ہو جاتا ہے، بیماری کا خون، تو واضح ہے کہ یہ استحاضہ ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہو کہ حیض چل رہا ہے اور حیض کے ساتھ ہی استحاضہ شروع ہو گیا، یا نفاس چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی استحاضہ شروع ہو گیا، تو ایسی صورت میں اگر عورت کو عادت ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے حیض کے دن 6 دن ہوتے ہیں یا 7 دن ہوتے ہیں یا 5 دن ہوتے ہیں، اگر اس سے اپنی عادت کا پتہ ہے
تو ایسی صورت میں عادت سے جو ایام بڑھ جائیں اس کو وہ استحاضہ مانیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا امکثی قدر ما کانت تحبسکی حیضتکی ثم اغتسلی وصلی۔ یہ حدیث امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں جو ہے 202 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے، اور حدیث کی دوسری کتاب میں حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارا حیض تمہیں روکے رکھے ان دنوں تک تم صلاۃ سے رکی رہو، صلاۃ نہ پڑھو، صلاۃ معاف ہے ان دنوں میں، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور اس کے بعد صلاۃ ادا کرو۔ گویا ان کی ایک عادت تھی کہ اتنے دنوں میں حیض آتا تھا، اور جب حیض بگڑ گیا اور اس کے بعد استحاضہ کا خون آنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عادت کے جو دن تھے ان کو اب بھی حیض مانو، اور عادت کے دن جب ختم ہو جائیں تو اسے استحاضہ شمار کرو۔ اور اگر عورت تمیز کر لیتی ہے اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، استحاضہ کا خون ہے، بیماری کا خون ہے، تو وہ اپنی تمیز کے مطابق عمل کرے گی۔ تمیز اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ کالا حیض کا خون کالا ہوتا ہے، اور عورتوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ کالا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، اور جو حیض کا خون نہیں ہوتا وہ کالا نہیں ہوتا اور نہ ہی گاڑھا اور بدبودار ہوتا ہے، بلکہ وہ عام خون کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے دانی سے نکلنے کے بجائے دوسری جگہ سے نکلتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان دم الحیض فانه اسود معروف، کہ اگر حیض کا خون ہوگا تو وہ سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، اور وہ معروف ہے۔ فامسکی عن الصلاۃ، ایسی حالت میں صلاۃ سے رک جایا کرو۔ فان کان الاخر، اگر حیض نہیں ہے، حیض کے علاوہ دوسرا خون ہے، فتوضئی فانما هو عرق، تو وہ جو ہے جب حیض نہ ہو دوسرا خون ہو تو اس حالت میں وضو کر لیا کرو، وضو کر کے صلاۃ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ ایک رگ کی وجہ سے آتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اروا میں علامہ البانی نے 204 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے، سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ استحاضہ والی عورت کو کیا کرنے کے لیے کہا گیا اور کس طرح سے وہ تمیز کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت بالغ ہوئی اور بالغ ہونے کے ساتھ حیض بھی آیا اور استحاضہ بھی ساتھ میں شروع ہو گیا، تو اسے نہ عادت کا پتہ ہوگا اور نہ وہ تمیز کر سکتی ہے، اور اگر وہ یا تمیز کرنے والی نہیں ہے تو اس جیسی عورتوں کی جو عام طور پہ عادت ہے، اس جیسی عورتوں کی، تو ان عورتوں کے انداز میں وہ بھی اپنے دن کو مان لے گی۔ اگر اس کے جیسی عورتیں 6 دن انہیں حیض آتا ہے، 5 دن حیض آتا ہے، تو وہ اسی طرح سے اپنے حیض کے دن مانے گی، بقیہ دنوں کو وہ استحاضہ مان کر کے استحاضہ کا عمل کرے گی۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه رکضۃ من رکضات الشیطان، کہ یہ شیطان کے کوچا لگانے کی وجہ سے، چوکا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فتحیضی 6 ایام او 7 فی علم اللہ، اللہ کے علم میں 6 یا 7 دن تم حیض کا مان لو اور اس کے بعد غسل کر لو، اور یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو مان لو کہ تم پاک ہو گئی ہو، اور اس کے بعد میں تم جو ہے باقی جو دن بچتے ہیں 24 دن یا 23 دن جو دن رات بچتے ہیں ان دنوں میں صلاۃ پڑھا کرو اور صلاۃ کی پابندی کیا کرو، اور ایسے ہی صوم بھی رکھا کرو، کیونکہ اس کے بعد کے دن وہ استحاضہ شمار کیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، یہ چیز تمہارے لیے کافی ہوگی، اور ہر مہینے میں ایسا ہی کیا کرو جیسے عورتوں کو کچھ دن حیض آتے ہیں اور باقی دنوں پاک رہتی ہیں، ویسے تم بھی اپنے حیض اور پاکی کے دن بنا لو، 6-7 دن حیض مان لو اور اس کے بعد کے دنوں کو پاکی کا دن مان لو۔ یہ حدیث حسن ہے، اور اروا میں 205 نمبر پر موجود ہے، سنن ابی داؤد میں 284 نمبر پر، سنن ترمذی میں 128 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 627 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو
اس سے جو ہے استحاضہ اور حیض کا مسئلہ بہت حد تک واضح ہو گیا۔ مستحاضہ کا مسئلہ یہ بھی مستحاضہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں حیض والی عورت پہ حرام ہیں وہ استحاضہ والی عورت پر حرام نہیں ہیں۔ البتہ استحاضہ والی عورت کو ہر صلاۃ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ہر صلاۃ کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک بار وضو کر لیا اور استحاضہ جاری ہے اور ابھی وضو کی دوسری توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی تو وضو کو باقی سمجھا جائے، نہیں۔ استحاضہ چونکہ استحاضہ لاحق ہے اس لیے اسے ہر صلاۃ کے وقت اسے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا توضئی لکل صلاۃ، ہر صلاۃ کے لیے وضو کیا کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 507 نمبر پر موجود ہے۔ اور ایسے ہی اس درس میں جو مستحب غسل سے متعلق تھا یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے ہر صلاۃ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یا پھر 2 صلاتوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر لے، ظہر عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ اور فجر ایک ساتھ، اس طرح سے وہ 24 گھنٹے میں 3 غسل کر لے تو یہ اس کے لیے 5 غسل یا 3 غسل اس کے لیے مستحب ہے۔ تو اس طرح سے حیض کے، نفاس کے اور استحاضہ کے مسائل مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طہارت کے مسائل اور طہارت کے بعد صلاۃ اور دوسرے جو اسلام کے مسائل ہیں سب کو پوری طرح سے سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔